دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، فا زبر فا، آگے الف ہے، الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ الف اگر اکیلا ہو، خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، لیکن الف کے اوپر جب کوئی زبر زیر پیش آئے، کھڑی زبر آئے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اب اس الف کو ہم نے حمزہ کہنا ہے۔ آگے جب دیکھیں ہیں، آگے میم کے اوپر 3 دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے، اس کو تشدید بھی کہتے ہیں، شاد بھی کہتے ہیں۔ یہ جو تشدید ہوتی ہے، یہ جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو کیسا پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں، یہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے، تشدید جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ شاد یعنی جیسے کہ شاد آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف جو ہوتا ہے، تشدید والا حرف جو ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ دباؤ، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ تشدید یہی شد میم اور نون کے اوپر آئے تو پھر وہ دبانے کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر لمبا غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اب ہم نے حمزہ کو میم شدت کے ساتھ ملانا ہے، پہلے تو ہم نے دبانا ہے، پھر ہم نے ساتھ ساتھ غنہ کرنا ہے، کیونکہ یہ شاید میم کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ اگر کسی اور کے اوپر آتی ہے تو پھر غنہ نہیں ہوتا، صرف دبایا جاتا ہے۔ جب میم اور نون کے اوپر آئے تو دبانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ میم زبر ام، فا ام، میم کے اوپر زبر ہے، آگے یہ الف ہے، الف خالی ہے تو اب یہ الف رہے گا۔ الف سے پہلے والے حرف میم کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف کو لمبا کیا جائے گا۔ کیسے؟ میم الف زبر ما، فا ام ما، میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ اب جب نون ساکن ہوتا ہے تب ہم نے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکن کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو اس لیے دیکھا جائے گا کہ نون ساکن پہ آئے کہ گویا کہ گناہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ تب پتہ چلے گا جب ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر رفع حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر نون ساکن پہ گناہ ہم نے بالکل نہیں کرنا ہوتا، بغیر گنے کے اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب جب تو رفع حلقی میں سے نہیں ہے تو اب ہم نے نون ساکن پہ گناہ کرنا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفاء کا۔ کیسے؟ میم نون زبر مو، کیسے؟ مو، ہاں جی آگے تو کے اوپر زبر ہے، تو زبر تو، غین کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے غین کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ غین کھڑی زبر غو، تو غو، یہ جا
کھڑی زبر کی وجہ سے آئی ہے، اس کو پڑھنے میں نہیں لے کے آئیں گے، صرف لکھنے میں آئے گی۔ اب وقف کی صورت میں کیا اس یا کو بدلا جائے گا یہ کھڑی زبر کو؟ تو یہ جانیں گے کہ جو یا خالی ہے یہ کھڑی زبر کے ساتھ آئی ہے، اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ وقف کی صورت میں نہیں بدلا جاتا اس کو، وہ ویسے کی ویسے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ نہیں بدلے گی تو پھر یا بھی خالی نہیں بدلے گی، صرف ہمیں اپنے لہجے کو بدلنا ہے۔ کیسے؟ آگے وقف فَأَمَّا